السلام علیکم ڈیفینس لورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکی کے TB3 ڈرون اور انمینڈ ایئر کرافٹ سے متعلق اپڈیٹ پر بات کریں گے۔ ساؤتھ کوریا کا پیٹریاٹ اپ گریڈ پروگرام، امریکی سینیٹر کے دورہ تائیوان کے دوران چین کی جانب سے جواب، رشین اخوتنک اسٹیلتھ ڈرون کی ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل ٹیسٹنگ، ناروے اور US سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ترکی کی نامور کمپنی بیکر کے CTO کا کہنا ہے کہ کمپنی ایک سال میں 200 ڈرونز پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے ملک کی ساختہ پہلے انمینڈ ایئر کرافٹ قزل علمہ کی فرسٹ فلائٹ 2023 میں ہوگی، جبکہ کمپنی کا انڈر ڈیولپمنٹ TB3 ڈرون بھی اس سال کے آخر یا اگلے سال کے شروع میں فلائی کرے گا۔ فرینڈز، اگر آپ ترکی کے پہلے انمینڈ ایئر کرافٹ کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ US نیوی بوئنگ کمپنی کو ہارپون کوسٹل ڈیفنس سسٹم آرڈر کرے گی۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ یہ میزائل کس ملک کے لیے آرڈر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تائیوان نے بھی $2.37 ارب کی لاگت سے 100 ہارپون کوسٹل ڈیفنس سسٹم اور متعلقہ اکوپمنٹ آرڈر کر رکھے ہیں۔ دوسری جانب امریکی آفیشلز نے حال ہی میں یوکرین کو امریکہ کی جانب سے ہارپون کوسٹل ڈیفنس سسٹم کی فراہمی کا عندیہ دیا تھا۔ ان دو ممالک کے علاوہ کسی تیسرے کسٹمر کی کوئی انفارمیشن سننے کو نہیں ملی، لہٰذا یہ نیا ممکنہ آرڈر ان دونوں ممالک میں سے کسی ایک کے لیے ہو سکتا ہے۔ ہارپون کوسٹل ڈیفنس سسٹم کی رینج 130 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ جنوبی کوریا کی ڈیفنس پروجیکٹ پروموشن ایجنسی نے $605 ملین کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے تحت جنوبی کوریا امریکہ سے پیٹریاٹ کے PAC-3 میزائل انٹرسیپٹر خریدے گا، جبکہ موجودہ PAC-2 میزائل لانچرز کو بھی اپ گریڈ کرے گا تاکہ یہ لانچرز PAC-3 میزائل کو فائر کر سکیں۔ اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا $783 ملین مائن سویپنگ ہیلی کاپٹر کی ڈیولپمنٹ پر خرچ کرے گا۔ رشین S-70B اخوتنک اسٹریٹجک ڈرون کے بارے میں روسی میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ اس سے فلائٹ ٹیسٹ کے دوران ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل فائر کیا گیا ہے۔ یہ اس ڈرون سے پہلا میزائل فائرنگ ٹیسٹ تھا جس میں میزائل نے کامیابی سے اسمال گراؤنڈ ٹارگٹ کو ہٹ کیا۔ اس UAV کے علاوہ کئی گائیڈڈ میزائلز روس کے پہلے 5th جنریشن طیارے Su-57 سے بھی فائر کیے گئے۔ اخوتنک 1000 km/h کی سپیڈ اور 4000 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ اس ڈرون کی پے لوڈ کیپیسٹی 1.5 ٹن بتائی گئی ہے۔ ہنٹر نامی اس ڈرون کی پروڈکشن 2023 میں شروع ہوگی اور سیریل پروڈیوس ڈرونز 2024 میں تیار اور ڈیلیور ہوں گے۔ ترکی کے TB2 ڈرون کی ناگورنو کاراباخ میں کامیابی کے بعد جو ابتدائی پذیرائی ایشیا اور افریقہ میں اسے ملی تھی، اب وہ یوکرین جنگ کے بعد بھی یورپ سے حاصل ہو رہی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق لیتھونیا نے اپنے ملک کے لیے TB2 ڈرونز خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے لیتھونیا کی عوام نے ترک ساختہ یہ ڈرونز یوکرین کے لیے خریدنے کے لیے فنڈ ریزنگ کا آغاز کیا تھا، جس کے تحت پہلے 3.5 دنوں میں $5.4 اکٹھے ہوئے تھے۔ لیتھونیا کے وزیر دفاع ان ڈرونز کے اپنے ملک اور یوکرین کے لیے حصول کے معاملے پر بات چیت کے لیے بہت جلد ترکی پہنچیں گے۔ واضح رہے کہ TB2 ڈرونز خریدنے والے ممالک کی تعداد 20 سے زائد ہو گئی ہے۔ چائنیز ایئر فورس نے جزیرہ تائیوان کی طرف اپنے 30 طیارے منڈے کے روز روانہ کیے۔ ان طیاروں کی پروازیں امریکی سینیٹر کے تائیوان کے سرپرائز وزٹ کے جواب میں کی گئی ہیں۔ اسی اثنا میں امریکی نیوی ڈیول کیریئر ڈرلز بھی تائیوان کے قریب منعقد کر رہی ہے۔ ان 30 طیاروں میں زیادہ تر لڑاکا طیارے شامل تھے، جن کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ چائنیز ایئر فورس کے 2 KG-500 ارلی وارننگ ایئر کرافٹ، 4 Y-8 الیکٹرانک انٹیلیجنس طیارے اور 2 Y-8 اینٹی سب مرین ایئر کرافٹ، جبکہ 6 J-16 فائٹر جیٹس، 8 J-11 فائٹر جیٹس، 4 J-10 اور 2 Su-35 کے علاوہ 2 Su-30 شامل تھے۔ 23 جنوری کے 39 طیاروں کی پروازوں کے بعد یہ چین کی ایئر فورس کے سب سے زیادہ تعداد میں تائیوان کے سو کالڈ ایئر ڈیفنس آئیڈینٹیفیکیشن زون میں ایئر کرافٹس کی پروازیں تھیں۔
آرمی ٹیکنالوجی کے مطابق برطانوی آرمی اپنی 70 ہسکی 4x4 آرمڈ وہیکلز افریقن کنٹری گھانا کو ڈیلیور کرے گی۔ ان وہیکلز کے علاوہ گھانا کی فوج کو متعلقہ تربیت اور وہیکل سے متعلق ریگولر مینٹیننس کی تربیت بھی دی جائے گی۔ ان وہیکلز کو C-130 ملٹری ایئر کرافٹ سے بھی ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی سپلائی ایجنسی توازن اکنامک کونسل نے ترکی کی پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے ساتھ دفاعی تعاون سے متعلق 2 MOUs پر دستخط کیے ہیں۔ ترکی متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنا دفاعی تعاون مزید وسیع کرنا چاہتا ہے، جس کو لے کر ڈاکٹر اسماعیل دیمر کی سربراہی میں پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے UAE کا دورہ کیا ہے۔ اس وزٹ کے دوران ہی یہ MOU طے پائے ہیں۔ ترکی میں لارجسٹ جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز EFES جاری ہے۔ اس ایکسرسائز میں پاکستان سمیت دنیا کے 37 ممالک کے سولجرز حصہ لے رہے ہیں، جبکہ اس ایکسرسائز کو لے کر یونان کی طرف سے اس پر کافی کنسرنز شو کیے گئے ہیں، کیونکہ اس ایکسرسائز میں اس کے اتحادی فرانس اور US بھی شرکت کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ اس کے گزشتہ ایڈیشن میں جو 2018 میں منعقد ہوا تھا، اس میں 20 ممالک نے شرکت کی تھی۔ ناروے کو تیسرا امریکی ساختہ P-8 پوسائیڈن میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ ناروے نے ٹوٹل 5 P-8 آرڈر کر رکھے ہیں۔ P-8 کو اینٹی سب مرین وارفیئر، اینٹی سرفیس وارفیئر اور انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس مشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل سے لیس کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ انڈین نیوی بھی اس ایئر کرافٹ کی آپریٹر ہے۔ اسرائیل اور UAE کل آزادانہ تجارت کے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ کسی بھی عرب ملک کے ساتھ اسرائیل کا یہ پہلا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوگا۔ معاہدے کے بعد دونوں ملک کی 96% مصنوعات پر کسٹم ڈیوٹی 0 ہو جائے گی۔ اسرائیلی وزیر صنعت ابو ظہبی میں اس معاہدے پر دستخط کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے روس، یوکرین اور اقوام متحدہ کا مشترکہ اجلاس استنبول میں بلانے پر روسی صدر پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ روس یوکرین جنگ کے منفی اثرات کم کرنے، اعتماد کی فضا بحال کرنے اور امن کی راہ ہموار کرنے پر بات چیت ہوئی۔ 2019 کے شام کی سرحد پر 30 کلومیٹر فری زون معاہدے پر عمل درآمد کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔